لوگ بولتے ہیں کہ مال بینک میں رکھا ہوا ہے، قرض لیا ہوا ہے، سونا بینک میں رکھا ہے 10 تولہ اور قرض لیا ہوا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر قرض ہے زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں، صحیح طریقے سے آپ سمجھیں۔ بینک میں جو سونا رکھا بینک میں جو سونا رکھا ہوا ہے وہ آپ کا ہے یا آپ کی بیوی کا ہے؟ تمہارا گھر کو بولے تو پھر خیریت نہیں، وہ تمہاری بیوی کا کس کا ہے وہ سونا؟ عورت کا ہے۔ اپنی بیوی کا سونا آپ نے بینک میں رکھا 10 تولہ، اور قرض کون لیا؟ آپ لیے، کاروبار کے لیے، کسی اور کام کے لیے آپ نے قرض لیا ہے۔ عورت کے اوپر تو قرض نہیں ہے نا، تو زکوٰۃ آپ چونکہ مقروض ہیں، کچھ بھی آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے، اس لیے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن آپ کی بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ وہ سونے کی مالکن وہی ہے۔ اس کے اوپر قرض ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بینک میں رکھا ہوا سونا عورت کا ہے، قرض مرد لیا ہوا ہوتا ہے، تو مرد کے اوپر قرض کی وجہ سے، بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن مال عورت کا ہے، اس لیے عورت کے اوپر اس مال کی زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ عورت چونکہ کماتی نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شوہر ہی کسی طرح اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر شوہر ادا نہیں کر سکتا، بیچارہ کمائی نہیں ہے اس کے پاس، تو عورت اپنی انگوٹھی بیچ دے، اپنی وہ پٹیا یا کما کچھ بھی بیچ کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ضرور ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، کل قیامت میں کیا ہوگا؟ وہ سونا، وہ چاندی، وہ انگوٹھی سانپ کی شکل میں آ کر گلے میں لپٹ جائے گا اور اس عورت کو کاٹے گا اور کہے گا انا کنزو کی، انا مالو کی، اے بندی میں تیرا ہی تو مال ہوں، میں تیرا نیکلیس ہوں، میں تیری انگوٹھی ہوں، میں تیرے پٹے اور کمے ہوں، لو دنیا میں تم کو مجھ سے محبت تھی، اب میں تم سے محبت کرنے والا ہوں، کہہ کر وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، دبائے گا اور کاٹتا رہے گا۔ اس لیے اچھی طرح آپ گھر والوں کو بھی سمجھائیں اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ آپ کے مال میں ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مالداروں کو اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔